بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آج عمران خان صاحب کی 9 مئی کیسز میں ضمانتیں لگی ہوئی تھی۔ پاکستانی قوم، تحریک انصاف کے ورکر، حق پرست، پاکستان سے محبت کرنے والے اور امت مسلمہ کو قوم کے لیڈر، امت کے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی 9 مئی کے جیلی کیسز میں ضمانتیں مبارک ہو۔ تحریک انصاف سے، علی محمد سے، سیمابیہ طاہر بی بی سے، شاہ محمود قریشی سے اور تحریک انصاف سے مافیا مانگنے کی ڈیمانڈ کرنے والوں، آپ سے علی محمد عمران خان کا ایک ورکر، تحریک انصاف کا ایک ورکر، ایک غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پاکستان کا اتنا خادم یہ سوال کرتا ہے بطور وکیل اور بطور سیاسی کارکن، کیا آپ کو عمران خان صاحب سے ہمت ہے یہ چلانے کی؟ ہمت ہے؟ آپ تو عمران خان صاحب سے 9 مئی پہ معافی منگوانا چاہتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں 9 مئی ختم ہو گیا، عمران خان کو ضمانتیں مل گئی۔ اب عمران خان سے آپ میں سے کون معافی مانگے گا؟ جب 9 مئی کا کیس ہوا میں تحلیل ہو گیا، جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور بطور وکیل کہہ رہا ہوں، باوجود 26ویں آئینی ترمیم کے سپریم کورٹ کو 9 مئی کی سازش میں عمران خان کا رول نظر نہیں آیا، تو پھر سوال بنتا ہے کہ نچلی عدالتوں کے پاس وہ کون سی آئینی اور قانونی خوردبین ہے یا دوربین ہے کہ سپریم کورٹ کو تو عمران خان صاحب کا 9 مئی کی سازش میں رول نظر نہیں آتا، اس لیے ضمانت دے دی ہے۔ آپ کو کس نے یہ حکم دیا تھا جو آپ نے عمران خان صاحب کو 2 سال جیل میں رکھا؟ آپ نے عمران خان صاحب کو 2 سال کس سزا میں جیل میں رکھا؟ بشرا بی بی جو ایک خاتون ہے، بھول جائیں کہ وہ عمران خان کی وائف ہیں، بھول جائیں کہ وہ سابق فرسٹ لیڈی ہیں، یار وہ ایک خاتون ہے، وہ ایک عورت ہے، وہ ایک خاتون ذات ہے، پردہ دار ہے، اس کو آپ نے 2.25 سال جیل میں کیوں رکھا؟ شاہ محمود قریشی جو اس قوم کا فخر ہے، سابق وزیر خارجہ ہے، اس کو کس جرم کی سزا میں آپ نے جیل میں رکھا؟ وہ تو جس دن 9 مئی ہو رہا تھا، ان کی وائف جو ہماری بہن ہے، جو ہماری بھابھی ہے، ان کا تو کراچی میں آپریشن تھا۔ شاہ محمود قریشی کو 2 سال جیل میں کیوں رکھا؟ اور آج بار بار اعجاز چوہدری صاحب کا ذکر ہوتا رہا، اعجاز چوہدری صاحب کیوں 2 سال سے جیل میں ہیں؟ گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب کیوں 2 سال سے جیل میں ہیں؟ ہمارے انتہائی بزرگ رہنما اور سینئر لیڈر میاں محمود الرشید صاحب، پنجاب کا ایک فخر، وہ کیوں 2 سال سے جیل میں ہیں؟ آپ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے پرویز الہی صاحب کو کیوں جیلوں میں رکھا؟ اور سب سے بڑی بات، پنجاب کی اصلی ماں، اصلی وہ ماں جس نے خدمت کی تھی کرونا میں کینسر کے باوجود، ماں جی ڈاکٹر یاسمین راشد کو کیوں جیل میں رکھا؟ آج تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ سازش نظر نہیں آئی۔ سپریم کورٹ کو سازش نظر نہیں آئی تو کیا مجھے بتانا پسند کرے گا کہ عمران خان کو کیوں سزا دی گئی 2 سال سے جیل میں بے گناہ، اور ساتھ ساتھ عمر ایوب خان کو 10 سال کی سزا؟ شرم آنی چاہیے۔ زرتاج گل وزیر جو ہماری بہن کی طرح ایک مڈل کلاس خاتون ہے، اس کو 10 سال کی سزا۔ شبلی فراز جو صاحب قلم کا بیٹا ہے، احمد فراز، کبھی کسی نے سوچا تھا؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن، جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نثر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چڑا کے چلے، جسم جا بچا کے چلے۔ کبھی پاکستان میں کسی نے سوچا تھا کہ شبلی فراز کا بیٹا دہشت گردی میں 10 سال کی سزا پائے گا؟ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کو کیوں 10 سال کی سزا دی؟ صاحبزادہ حامد رضا جس کے اور اس کے والد کی ساری زندگی دہشت گردی کے خلاف لڑتے گزری، آج صاحبزادہ حامد رضا کو 10 سال کی سزا۔ کس میں؟ 9 مئی میں دستی غریب آدمی کا ترجمان۔ میں پاکستان میں 2 لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں، سب کی کرتا ہوں، لیکن جمشید احمد دستی اور شیخ رشید احمد دونوں عوام کی مزدور کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے دستی کو سزا کیوں دی؟ 9 مئی میں دی تو 9 مئی میں سازش نظر نہیں آئی۔ آپ نے عمر ایوب کو سزا کیوں دی؟ 9 مئی میں دی تو 9 مئی میں تو سپریم کورٹ سازش نظر نہیں آئی۔ آپ نے زرتاج گل وزیر کو سزا کیوں دی؟ 9 مئی میں دی تو 9 مئی میں تو سپریم کورٹ سزا اور سازش کچھ نظر نہیں آیا۔ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں
آج جب میں سپریم کورٹ میں بیٹھا تھا میں تھوڑا سا افسردہ تھا، میرے ذہن میں وہ عکس نظر آتا تھا جب میں ادھر آتا تھا، میرے ساتھ مراد سعید ہوتا تھا، میرے ساتھ باقی لیڈرشپ ہوتی تھی، شہریار خان آفریدی ہوتے تھے، سیما بی ابھی بھی ہوتی تھی، دو لیڈرشپ ہوتی تھی، خان صاحب کورٹ روم نمبر 1 میں آگے بیٹھے ہوتے تھے، خان صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور اس ملک کی جنگ لڑتے تھے۔ آج کورٹ روم نمبر 1 میں عمران خان نہیں تھا، مجھے افسوس ہوا، مجھے افسوس اس بات کی ہوا پاکستانیوں، یہ عمران خان کی اپنی جنگ تھی؟ کیا عمران خان کے پیسے چرائے گئے تھے؟ کیا پاناما میں عمران خان کے گھر پہ ڈاکہ پڑا تھا؟ کیا ایبسولوٹلی ناٹ میں وہ بنی گاڑا کی زمین امریکہ مانگ رہی تھی؟ جب عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے ختم نبوت کی جنگ لڑی تو وہ تو غلام رسول کی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ جب اس نے بطور وزیراعظم اس وزیراعظم ہاؤس میں کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو وہ تو پاکستان کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکن اور ادنا ایک قانون کے طالب علم کے، بطور پاکستانی کے، کہ اس وقت کے ذمہ داران چاہے وہ باجوہ صاحب تھے، چاہے وہ فیض صاحب تھے، چاہے اور لوگ تھے یا اور ذمہ داران تھے، سپریم کورٹ تھی، ان کو عمران خان کا دست و بازو اس لیے بننا چاہیے تھا کہ رژیم چینج میں سازش یہاں سے نہیں وہاں سے ہوئی تھی، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نہیں، وزیر اعظم پاکستان پہ حملہ ہے، لیکن عمران خان تو سٹینڈ لے گیا، لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو رژیم چینج کی سازشیں نظر آئیں اور رژیم چینج کے گندے کالے کردار نظر آئے۔ آج اللہ نے عمران خان کو سرخرو کیا، جائے گا پاکستان، عمران خان، بس آخری بات، میں پاکستانیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب کہا کرتے ہیں نا کہ حوصلہ نہیں ہارنا، گھبرانا نہیں، تو یہ بات تو قائد اعظم بھی کہتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی بہت سی باتیں ان کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح سے ملتی ہیں؟ کیونکہ قائد اعظم بھی کہتے تھے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرانا نہیں کرتا، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ تو آج کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سپریم کورٹ نے چلا سکتے ہو یہ سپریم کورٹ نے اس فاسق اور فاشسٹ نظام اور اس کی حکومت اور اس کے ہینڈلرز کو یہاں سے 9 مئی پہ شٹ اپ کال دے دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد میڈیا میں، آج کے بعد عدالتوں میں، آج کے بعد پاکستان کی ایوانوں میں اگر کوئی 9 مئی پہ بات کرے تو ان کو عمران خان کے نہیں، سپریم کورٹ، اور کون سے سپریم کورٹ، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بننے والی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ان کے سامنے رکھے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ عمران خان کا تو سازش میں حصہ نہیں۔ تو اگلی بات سن لو، عمران خان کا تو سازش میں رول نظر نہیں آیا، تو پھر 9 مئی کس نے کیا؟ اسی لیے عمران خان کہتے ہیں کہ آپ وہ فوٹیجز نکالو کہ 9 مئی میں تحریک انصاف کے سر پہ یہ غلط داغ کس نے لگایا۔ اور دوسرا سوال، جو لوگ 9 مئی میں سزائیں کاٹے بیٹھے ہیں، میں جیل گیا نکلا، عدالت میں نکالا، سیما بھی ابھی بھی نکلی، شاہ محمود صاحب اندر ہے، شہریار خان آفریدی، عباد فاروق اپنا بیٹا ہار گیا، بہت سے لوگوں کی عصمتیں لٹ گئی، گھر ٹوٹ گئے، بچیاں وہاں ہو گئی، لوگوں کو ننگا کیا گیا، ان کو ظلم کیا گیا۔ جب سپریم کورٹ کو تحریک انصاف کی سازش نظر نہیں آئی تو ان پاکستانیوں سے زمینی خداؤں کیا معافی مانگو گے؟